اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ المقدمۃ الاولی، موضوع المقصد الثالث، وفیہا مباحث من التمہید المتقدم فی بیان المقصود من مباحث الحجہ یتبین لنا ان الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته ہوا۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی کون سے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حجیت ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بحث کرنے سے پہلے ہم 15 مقدمات کو ذکر کریں گے۔ تو آج جو ہے وہ سب سے پہلے اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ مقصد ثالث کا موضوع کیا ہے۔ مقصد ثالث کون سا مقصد یعنی؟ جی، مباحث حجت، ٹھیک ہے۔ مقصد اولا اول کیا تھا؟ مباحث الفاظ۔ مقصد ثانی جو ہے وہ مستقلات عقلیہ، ٹھیک ہے، مباحث عقل یعنی، اور جو ہے وہ یہ مباحث حجت ہے، واضح۔ تو آج یہ بحث بہرحال ذکر کر رہے ہیں، تھوڑا سا مطلب غور طلب بحث ہے، دقت ہے اس میں، وہ یہ کہ مقصد ثالث کا موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ موضوع وہی منطق والا موضوع ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک موضوع اور اس کے اوپر جو ہے کیا چیز، کسی چیز کو حمل کرنا، سمجھیں؟ ہاں، اس کا محمول کیا ہوگا اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ موضوع جو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ جس کے متعلق ہمیں بحث کرنی ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو سب سے پہلے مصنف نے اس بات کو ذکر کیا کہ دیکھیے مقصد، جیسا کہ اور یہ بات آپ کے لیے واضح ہے چونکہ ہم اس سے پہلے اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ مقصد ثالث میں ہم کس بارے میں بحث کریں گے، اس کا موضوع کیا ہے۔ تو کہا کہ ہر وہ شے، سنیے گا، ہر وہ شے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ حجت بن سکے، جو دلیل بن سکے، وہ ہمارا موضوع ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا موضوع ہے۔ وہ موضوع چاہیے اس حوالے سے لے لیجیے، اس بارے میں بحث کریں گے، یا اس حوالے سے لے لیجیے کہ موضوع ہوگا اور اس پر ہم حمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا کیا ہے موضوع، دیکھیے گا موضوع کیا ہے، مثال طور پر الکتابو، تو محمول کیا ہوگا، حجتن، بحث کریں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ حجتن، ظواہر الکتاب مثلا حجتن، ٹھیک ہے، تو یہ موضوع قرار پا گیا۔ تو یہ بھی معنی آپ لے سکتے ہیں، جیسا کہ اس بات کی تائید ابھی عبارت سے ہو جائے گی۔ بہرحال اس پہ غور کیجیے گا۔ تو کیا ہے موضوع، کہ ہر وہ شے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ موضوع بن سکے، جو دلیل بن سکے، حجت بن سکے، وہ کیا ہے، ہمارا موضوع ہے مقصد ثالث کا۔ اب اس پہ اختلاف ہے، ذرا سا نظریہ ہے، ایک جو ہے وہ صاحب قوانین کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ صاحب قوانین نے کیا کہا کہ مقصد ثالث کا موضوع، سنیے گا تھوڑا دقت ہے اس میں، مقصد ثالث کا موضوع کیا ہے، الادلۃ الاربعہ بما ہی حجت، کیا ہے، ہاں، الادلۃ الاربعہ بما ہی حجہ، یہ موضوع ہے کس کا، مقصد ثالث کا، ٹھیک ہے، یعنی ادلہ اربعہ اس اعتبار سے کہ وہ حجت ہے، یہ موضوع ہے، اس کے بارے میں بحث کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر اعتراض کیا ہے کس نے، صاحب فصول نے۔ صاحب قوانین نے کہا کہ موضوع کیا ہے، ادلہ اربعہ بما ہی حجہ، واضح انشاءاللہ۔ صاحب فصول نے اعتراض کیا کیا کہ اگر ہم یہ کہنے لگے کہ ادلہ اربعہ بما ہی حجہ، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہے، ہمارا موضوع ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے، جو آپ نتیجہ بحث ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کیا قرار دے رہے ہیں، موضوع قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بعد میں ہم مطلب ہمارے سامنے جو ہے وہ بات نکل کر آئے گی کہ جو ادلہ اربعہ ہیں وہی حجت ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے ہی ہم یہ مان کے چلیں کہ ادلہ اربعہ بما ہی حجت، یہ جو ہے کیا ہیں، ہمارے لیے کیا ہے، مطلب وہ موضوع ہیں، اس کے بارے میں بحث کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر تو گویا کہ آپ جو نتیجہ تھا اس بحث کا، آپ اس کو لے آ رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ بحث، وہ باتیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ بھی حجت ہیں، وہ اس سے خارج ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ تو صاحب فصول نے کیا کہا، صاحب فصول نے کہا کہ نہیں، ادلہ اربعہ بما ہی حجہ،
یہ تو جب ہم بحث کریں گے اس مقصد ثالث میں گفتگو کریں گے تب جا کے نکل کے آئے گی بات کہ یہی 4 ہیں کہ جن کی حجیت ثابت ہے، واضح انشاءاللہ۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کے علاوہ ہر وہ شے کہ جو حجیت اور دلیلیت بننے کے قابل ہے وہ سب کے سب اس کا موضوع قرار پا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد جو ہم یہاں پہ بحث کریں گے کہ وہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سنیے گا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو محمول آپ قرار دے رہے ہیں نا، محمول، ہاں، وہ محمول کو آپ موضوع بنا رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، آپ محمول کو موضوع قرار دے رہے ہیں۔ جب آپ سنیے گا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، غور کیجیے گا، الادلۃ الاربعہ بما ہی حجۃ، یہ موضوع ہے۔ الادلۃ الاربعہ بما ہی حجۃ، یہ پورا ایک موضوع ہے، تو اس پر محمول کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جبکہ محمول ہمیں یہی کرنا ہے کہ الادلۃ الاربعہ کیا ہے، اب اس پہ کتاب حجۃ، ٹھیک ہے، ظواہر الکتاب حجۃ، ظواہر السنہ حجۃ، مثلا الاجماع حجۃ، تو یہ محمول کو آپ کیا قرار دے رہے ہیں؟ موضوع قرار دے رہے ہیں۔ بتا دیں انشاءاللہ۔ تو اس لیے سنیے گا، انہوں نے کیا کہا، صاحب فصول نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، موضوع ادلہ اربعہ بما ہی حجہ نہیں رکھیں گے، بلکہ کیا موضوع ہوگا الادلۃ الاربعہ بما ہی، ٹھیک ہے، الادلۃ الاربعہ بما ہی الاربعہ کہہ لیجیے، ایک ہی ویلے، بما ہی یا کیا بما ہی، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف نے ان کے اوپر بھی اعتراض کیا، کس کے پہ؟ صاحب فصول پہ، کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ صاحب قوانین پر اعتراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی عبارت الگ ہے لیکن بات وہی ہے کہ جو صاحب قوانین کہنا چاہ رہے ہیں۔ ذرا سمجھیے گا اس کو، مصنف صاحب فصول سے کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب فصول آپ کو صاحب قوانین پر اعتراض ہے کہ وہ حجیت کو موضوع میں داخل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس بارے میں ان کو بحث کرنا تھا نتیجے کو کیا ہے ایک دم سے لا کر موضوع میں کھڑا کر دے رہے ہیں، یعنی یہ سب آپ کا اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ تو صاحب فصول سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جو کہہ رہے ہیں نا، آپ کی بات سے بھی وہی بات ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے لفظ بھی غور کریں، جب آپ سے پوچھا جائے کہ موضوع کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الادلۃ الاربعہ بما ہی، بما ہی حجہ نہیں کہہ رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الادلۃ الاربعہ بما ہی، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے کہ اگر آپ کی بات پہ غور کیا جائے تو آپ بھی وہی کہہ رہے جو صاحب قوانین کہہ رہے ہیں، کا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بھی ادلے کو، ادلہ یعنی موصوف، الاربعہ تو صفت، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا ہے، ادلہ کو بھی کے لیے صفت جو ذکر کی ہے 4، یعنی گویا کہ آپ نے بھی ادلے کو منحصر کر دیا ہے 4 میں ہی، ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ آپ بھی صاحب قوانین ہی کی طرح مان کے اس بات کو چل رہے ہیں، اس بات تسلیم کر چکے ہیں کہ ادلہ ہمارے پاس بس 4 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ ایسا تو بات وہی ہو گئی جو صاحب قوانین کہہ رہے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ادلہ اربعہ حجت ہیں، آپ بھی ادلہ اربعہ کہہ رہے ہیں، گرچہ حجت نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہیا کہہ رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ ادلہ اربعہ آپ بھی مانتے ہیں گویا کہ، تو چابی 4 دلیلوں کو مان چکے ہیں بحث شروع کرنے سے پہلے ہی، تو وہ آپ ہی وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہتر کیا ہے کہ موضوع کیا ہے مقصد ثالث کا؟ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ ذات الدلیل، موضوع کیا ہے؟ صرف اور صرف الدلیل، الادلہ، اربعہ نہیں، یعنی اربعہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم نے بحث کر لی ہے اور ہمارے پاس بس 4 کی دلیلیت اور حجیت ثابت ہوئی ہے اور باقی کی حجیت ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف 2 عبارتیں استعمال کی، یا تو ذات الدلیل کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ کل شیء یصلح ان یدعی ان یکون حجۃ او دلیلا، ہر وہ شے کہ جو یہ صلاحیت جس کے اندر ہو یا جو یہ دعوے دار ہو کہ ہم حجت بن سکتے ہیں، ہم دلیل بن سکتے ہیں۔ بات واضح انشاءاللہ؟ وہ مارکر ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ صاحب قوانین ایسے لکھیے گا نظریہ، تب بات سمجھ، ورنہ پھر نہیں سمجھ میں آئے گی۔ صاحب قوانین کیا کہتے ہیں؟ موضوع مقصد ثالث کیا ہے؟ الادلۃ الاربعہ بما ہی حجہ۔ صاحب فصول کیا کہتے ہیں؟ الادلۃ الاربعہ بما ہی۔ مصنف کیا کہتے ہیں؟ ذات الدلیل۔ اب سب کی اگر وجہ آپ کو پتہ چل گئی، پوری بحث جو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ پورا درس کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بات ان شاء اللہ۔
ٹھیک ہے، بس اسی بات کو دیکھیے گا، اسی بات کو عبارت اگر حل کریں، عبارت سے سمجھائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عبارت میں انہوں نے تھوڑا اصطلاح یوز کی ہے، اصطلاح استعمال کیا ہے۔ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر صاحب قوانین کو بات کو مانا جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے علم کا مبادی اور ایک ہے علم کے مسائل۔ جانتے ہیں مبادی علم کسے کہا جاتا ہے؟ مبادی علم کہ جس کے اندر، یعنی مبادی تصوریہ جس کو کہہ لیجیے، یعنی وہ کہ جس کے اندر علم کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر موضوع کی علم کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تین چیزیں مبادی میں سے شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسائل کسے کہتے ہیں؟ مسائل ان ابحاث کو کہتے ہیں کہ جن کے ارد گرد جو کیا ہے وہ بحثیں اس کی گھومتی رہتی ہیں۔ واضح انشاءاللہ؟ تو دیکھیے گا، ہم نے جو آپ کو سمجھایا ہے اصطلاحات سے ہٹ کے سمجھایا ہے، بس اسی بات کو اصطلاح میں ڈھالنا ہے۔ اب اعتراض کیا ہوگا صاحب قوانین پر کہ اگر آپ موضوع سنیے گا، اگر آپ اس کا موضوع یہ قرار دیجیے گا الادلۃ الاربع بما ہی حجہ، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، یہ بات سب چلی جائے گی مبادی میں، ٹھیک ہے، کہ آپ موضوع کو بیان کر رہے ہیں علم کے، ٹھیک ہے، اور ساری بات جبکہ ہم بحث جو پڑھیں اس میں کیا ہے، علم کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، مبادی نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ مبادی ہمیشہ مقدمے میں ہوتا ہے، جب بھی علم کا مقدمہ ہوتا ہے تو مقدمے میں ہی تعریف علم اصول، ٹھیک ہے، اس علم کی تعریف کر دی جاتی ہے، اس کا فائدہ بتا دیا جاتا ہے، اور جو کیا ہے اس کا موضوع بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بحثیں ہوتی ہیں اس کو کیا ہے، اس کو مسائل کہا جاتا ہے۔ تو سنیے گا، اب دیکھیے اصطلاحی اعتبار سے مطلب جو مصنف نے استعمال کیا ہے تو اس پہ کیا ہے، کہہ رہے کہ اگر ہم صاحب قوانین کی بات مان رہے ہیں تو کیا ہے، جو مسائل ہیں مقصد ثالث کے، وہ سب کے سب نکل کر چلے جائیں گے کہیں میں، مبادی میں۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس سے کہ وہ کیا کہتے ہیں الادلۃ الاربع بما ہی حجہ، اور ہم اس بحث میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ موضوع کیا ہے، کہ ہم اس میں مطلب اس مقصد ثالث میں حجت کون کون چیزیں ہیں اس کو بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جو چیز آپ حجت بتائیں گے وہ سب موضوع ہے، تو موضوع تو مبادی میں سے ہوتا ہے۔ ہاں، تو بات یہی، تو اگر اصطلاحی علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو انہیں اعتراض یہ کیا ہے کہ صاحب قوانین کی بات ماننے کا مطلب کیا ہے کہ مسائل سے بات نکل جائے گی مقصد ثالث کی ساری بحثیں، اور سب چلی جائیں گی مبادی میں، ٹھیک ہے، سب مبادی میں چلی جائیں گی۔ مبادی یعنی کسی علم کی تعریف کو بیان کرنا، اس کے موضوع کو بیان کرنا اور اس کے فائدے کو بیان کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی کتاب بھی جب ہم شروع کرتے ہیں نحو مقدمہ کی بھی، تو اس میں سب سے پہلے مقدمہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس مقدمے میں کیا ہے، اس کی تعریف، اس کا موضوع، ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ، غرض و قائد۔ بات واضح ہے؟ تو اگر صاحب قوانین کی بات مان لیں کہ مقصد ثالث میں ہم کو یہی بیان کرنا ہے، موضوع میں کیا کہ موضوع مقصد ثالث کا کیا ہے کہ الادلۃ الاربع بما ہی حجہ، تو ہم پورے مقصد ثالث میں حجت، مباحث حجت ہی بیان کر رہے ہیں، تو یہ سب کے سب مبادی میں سے ہو جائیں گے۔ جبکہ ہم کیا ہے، علم شروع کر چکے ہیں، 2 مقصد پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم کہاں سے مطلب مبادی کی بات کر رہے ہیں، سب مسائل کی بات کر رہے ہیں، تو مسائل کی ابحاث مبادی میں چلی جائیں گی۔ یہ ایک جملے میں اگر اعتراض ہونا چاہے تو یہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس کی تشریح کیا ہے جو اتنا ہم 15 منٹ سے بیان کر رہے ہیں، اور اگر اس کو خلاصہ یہ ہے ایک جملے میں وہی ہے کہ صاحب قوانین کی، ٹھیک ہے، اگر بات کو تسلیم کر لیا جائے تو جو مسائل علم ہیں وہ مبادی علم میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا دیکھیے گا، اور یہی بات اس کو سمجھنا، صاحب فصول کی بات بھی سمجھنا آسان ہے کہ صاحب فصول کی جب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ پر بھی وہی اعتراض ہے جو اعتراض ان پر ہے نہیں۔ تو بہتر کیا ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم یہاں پر مسائل کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ذات الدلیل کیا ہے، وہ صرف کتاب موضوع ہے۔ سنیے گا، صرف کتاب، وہ کتاب نہیں کہ جس کی حجت ثابت ہو چکی ہے وہ موضوع ہے، نہیں، صرف کتاب یعنی قرآن کریم وہ حجت، وہ مطلب کیا ہے، موضوع ہے۔ صرف السنہ، ٹھیک ہے، موضوع ہے۔ واضح؟ حجت ثابت ہے نہیں ہے یہ ہم اس میں بیان کریں گے بعد میں۔ صرف اجماع، صرف عقل، یہ ہے، جبکہ ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے، عقل جس کی حجت ثابت ہو چکی ہے وہ موضوع ہے، سنت جس کی حجت ثابت ہو چکی ہے وہ موضوع ہے۔ جی، تو بہرحال دونوں اعتبار سے سمجھایا، دیکھیے گا عبارت میں۔ من التمہید المتقدم فی بیان المقصود من مباحث الحجہ یتبین لنا ان الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته ہوا۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ جو گزشتہ تمہید تھی، ہے نا،
اس کو فی بیان المقصود میں مباحث حجہ، جہاں پہ ہم نے بتایا تھا کہ مباحث حجت سے مقصود کیا ہے، بیان کیا ہے، یہ تبین لنا، ہمارے لیے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ ان الموضوع علیہ ھذا المقصد، کہ اس مقصد کا، کون سے مقصد ثالث، مقصد ثالث کا موضوع کیا ہے، الذی یبحث فیہ ہے، کہ جس کے بارے میں بحث کیا جائے گا، ان لواحق ذالک الموضوع، دیکھیے گا یرحمکم اللہ، جس کے بارے میں بحث کریں گے اس موضوع کے لواحق کے بارے میں. دیکھیے یہی تو موضوع کا لواحق ہے کہ موضوع کیا ہے، موضوع ہم کو پتہ ہے، اس کے محمول کے بارے میں پتہ کریں گے، یہ ہے لواحق. موضوع کے لیے محمول ہوتا ہے، تو محمول کیا ہے، لواحق. اب اگر مثال کے طور پر سمجھیے تو مثال یہ دے سکتے ہیں، الکتاب کے بارے میں، ظواہر کتاب کے بارے میں بحث کریں گے، اور حجت ہونا یا نہ ہونا یہ لواحق میں سے ہے، اور یہ ہم بحث کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، چلیے اب وہ دیکھیے، اگر اس کو ہم عبارت میں کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل شیء یصلح ان یدعی ثبوت الحکم الشرعی بہ. موضوع کیا ہے، ہر وہ شے، دیکھیے دلیل بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ہر وہ شے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، ٹھیک ہے، کیا کہ ان یدعی، کہ وہ یہ دعویٰ کرے، کیا کہ ثبوت الحکم الشرعی بہ، کہ اس کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت ہو سکتی ہے. لیکون دلیلا و حجتا علیہ، کیوں، اس لیے کہ تاکہ جب اس سے یہ ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ اس سے حکم شرعی ثابت ہو جاتی تو کیا، وہ دلیل ہوگا، وہ حجت ہوگا، ہے کہ نہیں. جی عبارت واضح نہیں واضح؟ دیکھیے گا پھر سے پڑھیے، زبان پہ لگ رہا ہے کہ واضح ہے، چہرے سے لگ رہا ہے واضح ہے نہیں ہے. ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں، کل شیء، ہر وہ شے کہ یصلح، کہ جس کون لواحق، سنیے اوپر سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من التمہید المتقدم فی بیان المقصود من مباحث الحجہ. ٹھیک ہے، جو گزشتہ تمہید تھی، ابھی اگر پلٹی ہے تو کیا کہا تھا انہوں نے، تمہید، ہاں، مباحث حجت سے کیا ہے کہ مقصود کیا ہے، مراد کیا ہے، اس کو بیان کرنے میں جو ہم نے تمہید بیان کی ہے، ہاں، یتبین لنا، ہمارے لیے اس تمہید سے ظاہر ہو گیا ہے کیا، کہ ان الموضوع علیہ ھذا المقصد، کہ اس مقصد کا موضوع کیا ہے، الذی یبحث فیہ، کہ جس کے بارے میں بحث کیا جائے گا، کیا، یا بحث کی جائے گی، کہ ان لواحق ذالک الموضوع، اس موضوع کے لواحق کے بارے میں، موضوع کے بارے میں بحث نہیں کی جائے گی، ہاں، اس موضوع کے لواحق کے بارے میں، اس کی محمول کے بارے میں، احسنتم، اس کے حجت ہونے نا، تو یبحث فیہ ان لواحق ذالک الموضوع و محمولاته، اس موضوع کے لواحق اور اس کی محمولات کے بارے میں بحث کی جائے گی، ہے نہیں. جی ایک ہی بات ہے، بس معنی الگ الگ ہے. لواحق یعنی بعد میں آنے والی چیزیں، ٹھیک ہے، اور محمول بھی کیا ہوتا ہے، موضوع کے لیے بعد میں آتا ہے نہیں. تو کہہ رہے کہ کیا ہے، ہوا کل شیء، وہ کیا ہے، ہر وہ شے کہ یصلح ان یدعی ثبوت الحکم الشرعی بہ، کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ حکم شرعی اس کے ذریعے سے ثابت ہے. اب دیکھیں نا، مطلب یہ جو چاروں ہم پڑھتے ہیں، یہ کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم حکم شرعی کو ہمارے ذریعے ثابت کرو. کسی مسئلے کا ہمیں حکم چاہیے، ہم کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، احادیث معصومین کی طرف رجوع کریں، اجماع قائم کریں، یا پھر عقل کی طرف رجوع کریں، یہی ہے. تو ہر وہ شے کہ جو یہ دعوے دار ہو سکے کہ اس کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے. اچھا، جب اس کے ذریعے حکم شرعی ثابت ہوگا تو کیا ہوگا، وہ دلیل بن جائے گی، وہ حجت ہو جائے گی. اس سے کہ جس چیز سے حکم شرعی ثابت ہو وہ حجت ہوا کرتی ہے، وہ دلیل ہوا کرتی ہے کہ نہیں. یہ الگ سی بات ہے کہ اگر ہم دلیل ادلہ اجتہادی سے کیا ہوتے ہیں، معذور ہو جائے تو پھر ادلہ فقاہتی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی دلیل ہی کہا جاتا ہے کہ نہیں. خیر، فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدلیل قطعی أن هذا الطریق مثلا حجہ. بس اگر اس مقصد میں، یعنی مقصد ثالث میں ہم اس بات پر قادر ہوئے کہ ہم ثابت کر سکیں دلیل قطعی سے، کیا، کہ ان هذا الطریق مثلا حجہ، کہ یہ جو طریق ہے، مثلا کتاب کا طریق، یعنی کتاب قرآن مجید کی ظواہر، یہ حجت ہے، یا سنت حجت ہے. اخذنا به ورجعنا الیہ لاثبات الاحکام الشرعیہ. تو ہم کیا کریں گے، جس کی حجیت ہمارے نزدیک مقصد ثالث میں ثابت ہو جائے گی، ہم کیا کریں گے، اس کو اخذ کر لیں گے، اس کو لے لیں گے، ٹھیک ہے، اور احکام شرعیہ کو اس سے ثابت کریں گے. اب چل کے اگر آپ سے پوچھا جائے، ٹھیک ہے، کہ نماز کے وجوب پر کیا دلیل ہے، تو آپ قیاس و استحسان کی رجوع نہیں کریں گے، کس کو لیں گے، جس کی حجیت مقصد ثالث میں ثابت ہوئی ہے. بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وَإِلَّا، اور اگر مقصد ثالث میں، ٹھیک ہے، ثابت نہ ہوا کسی کی حجیت، تو طرحناہ وأحملناہ بصریح العبارہ، تو ہم کیا کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو اہمال کر دیں گے. وہ بصریح العبارہ نقول، اگر ہم
واضح عبارت میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان الموضوع لہذا المقصد فی الحقیقہ هو ذات الدلیل. دیکھیے گا اس ہم نے کیا کہا تھا کہ 3 باتیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو 3 باتیں اختصار کے طور پر لکھ لینا ہوگا. مصنف موضوع کے حوالے سے کیا کہتے ہیں مختصر ثالث کے، صاحب فصول کیا کہتے ہیں، اور صاحب قوانین کیا کہتے ہیں. تو دیکھیے کہنا چاہ رہا اگر ہم صریح بات سے کہنا چاہیں تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موضوع کیا ہے، ذات دلیل ہے. ٹھیک ہے، ذات دلیل کو مثال دینا چاہے تو کیا کہیں گے آپ؟ مثال ذات دلیل کی صرف کتاب یا کتاب یہ جس کی حجت ثابت ہو چکی ہے؟ احسن تم صرف کتاب کہیں گے، صرف سنت کہیں گے. واضح انشاءاللہ جی. ٹھیک دیکھیے ذات الدلیل بما ہوا فی نفسہ جی، لا بما ہوا دلیل او حجت، نہ یہ کہ کتاب ٹھیک ہے محجوج جس کی حجت ثابت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر سنت المحجوجہ نہیں. اب آئیے وَأَمَّا مَحْمُولَاتُهُ وَلَوَاحِقُهُ الَّتِي نَفْحَصُهَا وَنَبْحَثُ عَنْهَا لِإِثْبَاتِهَا لَهَا فَهِيَ كَوْنُ ذَلِكَ الشَّيْءَ دَلِيلًا وَحُجَّةً فَإِمَّا أَن نَّثْبُتَ ذَلِكَ أَوْ نَنْفِيهِ. آسان سی بات ایک دم. کہہ رہے کہ اب رہی بات اس کی محمولات و لواحق کی، ذات دلیل تو ہو گیا کتاب، ٹھیک ہے، ہاں اب اس کے جو محمولات ہیں یعنی موضوع کے لیے محمول، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں موضوع کی تشریح محمول سے بھی کیجیے. ٹھیک ہے، ہاں موضوع سے کے لیے محمول یا پھر یہ سابق ہے تو اس کے لواحق ہیں، التی نفحصها کہ جس کے بارے میں ہم فحص و جستجو کریں گے اور اس کے بارے میں بحث کریں گے، لِإِثْبَاتِهَا لَهُ تاکہ ہم اس کو ثابت کر سکیں، کس کے لیے؟ اس موضوع کے لیے. ہاں فَهِيَ كَوْنُ ذَلِكَ الشَّيْء اور وہ کیا ہے؟ وہ اس شے کا دلیل ہونا، اسی موضوع کا جسے یعنی وہ کتاب کا ذات دلیل کا دلیل ہونا یا نہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کا حجت ہونا یا نہ ہونا ہے. فَإِمَّا نَثْبُتَ تو ہم محمول کے طور پر کیا ہے دلیلیت کے بارے میں اس کے بحث کریں گے، اس کی حجیت کے بارے میں بحث کریں گے. واضح. فَإِمَّا نَثْبُتَ ذَلِكَ تو یا تو ہم اس کی حجیت کو ثابت کریں گے، جب حجت ثابت ہو جائے گی تو کیا کہیں گے؟ ظواہر الکتاب حجتن یہ کہیں گے. ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے ہم بحث کریں گے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی حجیت کو ثابت نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ القیاس لیس بحجت. واضح انشاءاللہ جی. ولا یصح ان نجعل موضوع الدلیل بما هو دلیل. غور کیجیے گا اب آگے اس پہ، اور ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم موضوع کیا قرار دیں، موضوع کیا قرار دیں؟ ہاں دلیل بما ہوا دلیل. ذات دیکھیے دلیل بما ہوا دلیل اور ذات دلیل میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل فرق ہے کہ نہیں؟ او الحجہ بما ہی حجہ، موضوع کیا قرار دیجیے آپ؟ حجت. او بصفت کون ہی دلیلا و حجتا، یا پھر کیا ہے اس صفت کے ساتھ کہ وہ دلیل ہے یا حجت ہے، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. واضح انشاءاللہ جی. کما نسب ذلک الی المحقق القمی رحمہ اللہ، جیسا کہ اس چیز کی نسبت دی گئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ادلہ اربع بما ہی حجہ، ٹھیک ہے، کہا کہ یہ جو کیا ہے موضوع ہے. اذ جعل موضوع اصل علم الاصول الادلۃ الاربع بما ہی ادلہ، انہوں نے موضوع علم اصول کیا قرار دیا ہے؟ ادلہ اربع بما ہی ادلہ. ٹھیک ہے جی. ولو کان الامر کما ذهب الیہ، اور اگر ایسا ہوتا جیسا کہ انہوں نے اختیار کیا ہے، کس نے؟ صاحب قوانین نے. یعنی کیا مطلب؟ اگر ادلہ اربع بما ہی ادلہ موضوع ہوا کرتے، لوجب ان تخرج مسائل هذا المقصد كلها عن علم الاصول. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا اس مقصد کے جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ اس کی مسائل سے نکل جاتی ہے نہیں. لأنها تكون حينئذ من مبادئ التصوریہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کیا چونکہ موضوع کا نہ بیان ہو رہا ہے تو کیا، اور موضوع کا بیان کیا ہے؟ مبادئ تصوریہ میں سے، تو یہ سب کے سب مسائل سے ہٹ کر مبادئ تصوریہ میں چلے جاتے. لا من مسائل ہی، وہ مسائل میں سے نہیں رہتے، جبکہ ہم مقصد ثالث میں مسائل علم کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، موضوع تو مقدمے بیان کیا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. وہ ذالک واضح، اور کہہ رہے یہ بات آپ پر واضح انشاءاللہ. واضح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. چلیے. لأن البحث عن حجیت الدلیل یکون بحثا عن اصل وجود الموضوع و ثبوتہ. سنیے گا، اس لیے کہ دلیل کی حجیت کے بارے میں بحث کرنا ہے نا، یکون بحثا عن اصل وجود الموضوع، یہ بحث ہو جائے گا کس بارے میں؟ ہاں اصل موضوع کے بارے میں بحث ہو جائے گا. سر بہرحال دقت طلب بات ہے، جب ہم یہ کہیں گے نا کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ اربع بما ہی ادلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟
اور اس کے بعد میں ہم مقصد ثالث میں بحث کر رہے ہیں. تو بحث کس بارے میں ہو جائے گی؟ موضوع کے بارے میں بحث ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع کیا ہے؟ حجت کی دخالت ہے موضوع میں. غور کیجیے گا، حجیت کی دلیلیت کی دخالت ہے موضوع میں. اب اگر ہم اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں تو گیا کہ ہم موضوع کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور موضوع کے بارے میں بحث کرنا یہ مبادئ تصوریہ ہے، مسائل علم نہیں ہے. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے گا لأن البحث عن حجیت الدلیل، دلیل کی حجیت کے بارے میں بحث کرنا. یہ کہاں کی بحث کی جا رہی ہے؟ دلیل کی حجیت پر بحث کہاں کی جاتی ہے؟ نہیں، دلیل کی حجیت ہم ابھی کر رہے ہیں مقصد ثالث میں، دلیل کی حجیت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. ٹھیک، ہاں. یکون بحثا عن اصل وجود الموضوع، تو یہ جو بحث ہو جائے گی صاحب قوانین کے قول کی بنا پر کیا ہے؟ اصل وجود موضوع کے بارے میں بحث ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حجیت کو دخالت رکھا ہے اس میں موضوع میں. ٹھیک ہے. وہ ثبوت ہی الذی ہو مفاد و کانہ تامہ، اور یہ کیا ہے؟ وہ ثبوت موضوع کے بارے میں بحث ہو جائے گی، جو کہ جس کو ہم کانہ تامہ کہتے ہیں. کانہ تامہ کیا کہتے ہیں؟ کہ حل الموضوع موجود اولا. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ الادلۃ الاربعہ بما ہی حجہ. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الادلۃ الاربعہ بما ہی حجہ کیا ہے؟ یہ موضوع علم اصول ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ مفاد کانہ تامہ ہے. کانہ ناقصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مفاد کانہ تامہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے اصل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحث کرنا. زید موجود اولا، زید کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحث کرنا، یہ مفاد کانہ تامہ ہے. ٹھیک ہے. اور مفاد کانہ ناقصہ کیا ہے؟ کہ آپ ایک چیز کی وجود کو پہلے فرض کر لیجئے اور اس کے بعد اس کے فرعیات کے بارے میں بحث کیجئے، جس کو مفاد کانہ ناقصہ. زید الموجود عالم، تو اب جو آپ عالم کو ثابت کر رہے ہیں کس کے لیے؟ ایسے زید کے لیے جو موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ زید عالم کہنا یہ کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے صحیح ہے کہ جو موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ادلہ اربع بما، اب یہ اصطلاحات کی تعریف ہو رہی، اگر ہم ادلہ اربع بما یا ادلہ یا بما یا حجہ کہیں گے جیسا کہ صاحب قوانین نے کہا ہے، تو یہ مفاد کانہ تامہ ہو جائے گا. یعنی اصل وجود موضوع کے بارے میں ہماری بحث ہے کہ علم اصول کا موضوع ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ بحث مفاد کانہ تامہ میں سے ہے کہہ لیجئے، یا پھر مبادئ تصوریہ میں سے ہے. جبکہ ہمیں بحث قائم کرنا ہے کانہ ناقصہ. ہم تو موضوع کے بارے میں پتہ کا ہم جان چکے ہیں موضوع کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں؟ لا بحثا عن لواحق الموضوع، یہ بحث پھر لواحق موضوع میں نہیں ہوگی، اصل موضوع میں ہو جائے گی. یعنی زید الموجود یا اولا، اس کے بارے میں بحث ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. الذی ہوا مفاد کانہ الناقصہ، جو کہ مفاد کانہ ناقصہ ہے. کیا؟ لواحق کے بارے میں بحث کرنا یہ مفاد کانہ ناقصہ ہے. تو یہ دیکھیے، جب آپ یہ کہتے ہیں نا زید عالم اور جاہل، تو یہ عالم ہونا جاہل ہونا یہ اس زید کی فرع ہے کہ جو پہلے پیدا ہو چکا ہے، جو موجود ہے زمین پر، جو سانس لے رہا ہے، باحیات ہے. اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہل ہے یا عالم ہے. تو یہ لواحق کے بارے میں ہو گیا. ورنہ اصل بحث کرنا یہ کہ زید موجود ہے یا نہیں ہے، یہ تو کانہ ناقصہ، یہ تامہ ہے. ٹھیک ہے. والمعروف عند اہل الفن ان البحث عن وجود الموضوع. ٹھیک ہے. اور اہل فن کے نزدیک یہ بات معروف ہے، مشہور ہے کہ اصل وجود کے بارے میں موضوع کرنا، جملہ مترادہ کو چھوڑ دیجئے. ہاں، اہل فن کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ اصل وجود کے بارے میں بحث کرنا، وجود موضوع کے بارے میں بحث کرنا کیا ہے؟ معدود من مبادئ علم تصوری علامی مسائل. یہ مبادئ علم تصوری میں شمار ہوتا ہے، علم مسائل علم میں شمار نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم نے کیا کہا تھا، ایک جملے میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں آپ یہ کیجیے گا کہ صاحب قوانین، اگر ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ موضوع کیا ہے؟ الادلۃ الاربعہ بما ہی حجہ. ابھی ہم صاحب اصول کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے، وہ بھی آئے گی بات. ابھی ہم صاحب قوانین کے ساتھ ہیں. اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بحث جو کیا ہے مسائل سے نکل کر مبادئ میں چلی جائے گی. بات آتی ان شاء اللہ. ٹھیک. اب دیکھیے، ابھی جو جملے متضاد چھوڑا تھا، ای موضوع انکان، کوئی بھی موضوع ہو، سواء انکان الموضوع علم اور موضوع احد ابوابہ اور مسائل، چاہے کوئی بھی موضوع ہو. ٹھیک ہے. خود علم کا موضوع ہو یا علم کے علاوہ اس باب کا کسی موضوع ہو، موضوع کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحث کرنا مبادئ میں سے ہوتا ہے. چاہے وہ علم کا موضوع ہو یا اس علم کے کسی باب کا موضوع ہو. واضح انشاءاللہ. موضوع کے ہونے یا نہ ہونے کی بات جو ہے کیا ہے؟ یہ مفاد کانہ تامہ ہے یا مبادئ ہے. اور ہمیں کیا بحث کرنی ہے؟ دیکھیے، اگر کانہ تامہ کے مقابلے میں تو کہیے ہمیں مفاد کانہ ناقصہ کے بارے میں بحث کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر مبادئ تصوریہ کو تو ہم کہہ رہے ہیں ہم مسائل کے بارے میں بحث کریں، تصوریہ کے بارے میں بحث نہیں کریں. واضح انشاءاللہ. ٹھیک. ولكن هنا ملاحظۃ ينبغي التنبيه علیہا فی هذا الصدد وهي. ٹھیک ہے. اس کو بہرحال بہت زیادہ ہو گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبارت ہے صرف، ٹھیک ہے. آخر تک بات وہی چلے گی. اب یہاں سے پھر صاحب مطلب ان کو صاحب فضول کے اعتراض کو لیں گے، اس کو ذکر کریں گے، پھر صاحب فضول و مصنف کا کیا اعتراض ہے اس کو ذکر کریں گے. تو سمجھیے توضیح جو درس کی ہو چکی ہے اس کے بارے میں.